من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللہ اکبر۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کرنے کی جو ترتیب بنائی، اس میں اللہ نے اتوار والے دن مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتدا فرمائی۔ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ تک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور ہفتے والے دن اللہ نے کوئی چیز پیدا نہ فرمائی۔ یہود کا جب نمبر آیا، اہل کتاب یہودیوں کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اپنے لیے عبادت کا دن ہفتے کا چنا اور منتخب کیا کہ ہم ہفتے والے دن اللہ کی عبادت کریں گے۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن منتخب کیا کہ ہم اتوار والے دن اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہمارے حصے میں، اس امت کے حصے میں جمعہ کا دن آیا عبادت کے لیے، جو خاص عبادت ہے، ویسے تو ڈیلی عبادت ہوتی ہے۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن اس لیے چنا کہ اللہ رب العزت نے اس دن کوئی مخلوق اولاً پہلے دن پیدا نہیں فرمائی، لہذا یہ دن اللہ رب العزت فارغ تھے، اس دن ہم اس دن اللہ کی عبادت کریں گے۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن اس لیے چنا کہ اللہ رب العزت
اس دن مخلوق کو پیدا کرنے کا اللہ نے آغاز کیا تھا، لہذا انہوں نے اس دن کا ابتدائی تخلیق کے ابتدائی دن کا چناؤ کیا اور انتخاب کیا عبادت کے لیے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس امت کے لیے جو دن عبادت کا متعین ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ روایات میں آتا ہے اتوار والے دن اللہ نے زمین کو بنایا، سوموار والے دن اللہ نے پہاڑ بنائے، جنگلات بنائے، منگل والے دن اللہ نے ظلمت، تاریکی اور اندھیرا بنایا، بدھ والے دن اللہ نے نور پیدا فرمایا، اور جمعرات والے دن اللہ نے حیوانات، جمادات پیدا فرمائے، اور جمعے والے دن جو بیسک آج کی میری بحث ہے جس موضوع پر، جمعے والے دن غروب کے قریب قریب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل فرمائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ جو جمعہ ہے، جمعے کا دن، اسلام کی آمد سے پہلے اس کا نام تھا عروبہ۔ اس کا ایک نام تھا عروبہ اور مقام بھی تھا۔ اور مقام کیوں نہ ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بٹھایا، جنت میں پہنچایا، اور پھر فرمایا جمعہ کے دن ہی اللہ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے نکالا۔ اور جمعہ کو اسلام آنے کے بعد، جس کا نام پہلے عروبہ تھا، اسلام آنے کے بعد اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اس کے متعلق 35 اقوال ہیں، اور یاد رکھیے گا جمعہ جمع سے ہے، جمع۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن حضرت حوا جن کو اتارا گیا تھا مغرب میں، اور حضرت آدم علیہ السلام جن کو جنت سے اتارا گیا تھا، یہ نیپال وغیرہ یہ جو ملک ہے اس ایریے میں، یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے عرصہ دراز تک۔ جمعے والے دن عرفہ کے میدان پر، وہ جو پہاڑی ہے جبل رحمت، وہاں پر ان کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا اور ملاقات ہو گئی۔ چونکہ وہ میاں بیوی آپس میں جمع ہوئے، اکٹھے ہو گئے، اس لیے یہی دن تھا، اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں ذرا جمعے کے بارے میں آج کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اور بھائیو، ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر اس دن کا بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کھول کے فرمایا، لوگوں سنو، سورت کا نام بھی سورت جمعہ ہے، 28واں پارہ ہے، اور اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، دوسرا رکوع اس کا آخری رکوع ہے، وہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے کیسے خطاب کیا مومنین کو؟ توجہ، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو،
اور اسلام کے دائرے کے اندر آ کر اپنا عقیدہ اور ایمان بنانے والوں. ایک ہوتا ہے اسلام اور دوسرا ہوتا ہے ایمان. اسلام ظاہر اور ایمان اندر، یہ دو چیزیں ہیں. اندر قرآن و سنت کے مطابق ہو تو مومن ہے، ایمان والا ہے. ظاہراً شریعت کے مطابق ہے تو مسلمان ہے. ٹھیک ہے، ذرا اتھی جاتی پاؤنی چاہیے. ظاہر شریعت کے مطابق ہے تو مسلمان ہے، اندر باطن ایمان دل شریعت کے مطابق ہے تو ایمان والا ہے. اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر نظر دوڑا اور خود رزلٹ نکال لے، نتیجہ نکال لے. ظاہر اسلام والا ہے تو پکا مسلمان. گل غلط تو نہیں آکی میں؟ ظاہر مسلمانوں والا ہے، ظاہر شریعت والا ہے، سر کے بالوں سے لے کر چیچی اور پاؤں کے ناخن تک، پاؤں کے ناخن تک یہ تیرا میرا 5-6 فٹ کا جسم ہے. اگر ظاہراً شریعت کے مطابق ہے تو مسلمان ہے، نہیں ہے تو پھر خود فیصلہ کر. اور اگر باطن تیرا میرا، دل تیرا میرا، عقیدہ تیرا میرا، نظریہ تیرا میرا قرآن کے مطابق ہے تو بندہ مومن ہے. اللہ، اس لیے اللہ نے ان بندوں کو خطاب کیا جن کے دل شریعت کے مطابق ہے، جن کے دل قرآن و سنت کے مطابق ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، دلوں کے اندر قرآن و سنت والا عقیدہ سجانے والوں، دلوں کے اندر قرآن و سنت کے نظریات قائم کرنے والوں، دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا جو بتایا ہوا قرآن و سنت کا حکم ہے اس کے مطابق اپنا مذہب بنانے والوں، آمنو، تم پکے ایمان والے ہو. اب میں اللہ کا حکم سنو توجہ سے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اس کا معنی سننے سے پہلے ذرا تھوڑی ترتیب تفصیل سن لو ذرا. ایک کہنے لے آواز کھل ویندی ہے، کہنے لے بند تھی ویندی، محسوس کیتا ہے؟ کہنے لے باریک آواز تھی ویندی کھل ویندی ہوگا، کہنے لے دبٹی ویندی آواز. بہرحال اس دا بیس والا والیوم ذرا خراب ہے، کہنے لے چیک کرا ہونا لو، کہنے لے چیک کرا ہونا ہے. اچھا جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. مدینہ کے بالکل باہر ایک جگہ ہے مقام قبا، وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے پیڑاؤ کیا اور رکے وہاں پر، اور وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جو پہلے دن اللہ کے نبی نے تعمیر فرمائی تھی. اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. افمن امن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر. توجہ، وہ پہلے دن جو مسجد تعمیر ہوئی اس مسجد کا نام بھی قبا اللہ کے پاک پیغمبر نے رکھ دیا. وہاں پر چند دن قیام فرمایا. وہاں سے چلے اب مدینہ شہر کی طرف. قبا سے جب نکلے تھوڑا سا آگے گئے، ایک بستی آتی تھی چھوٹی سی. اس بستی کا نام تھا بنو سالم کی بستی. بنو سالم کی بستی کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر جب پہنچے اس وقت زور کا ٹائم شروع ہو چکا تھا اور اللہ نے ادھر سے حکم دے دیا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. توجہ، پہلا فرمایا
یہ بنو سالم کی جو بستی تھی اس کے اندر ظہر کا ٹائم ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ صحابہ ہیں، فرمایا میرے صحابہ آج ہم نے ظہر نہیں پڑھنی، آج ہم نے ظہر کی جگہ جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر جو مسجد ہے نا بنو سالم کی بستی میں، اس کا نام بھی مسجد جمعہ رکھ دیا. ابھی تک وہ مسجد ہے، یعنی تعمیر تو نہیں ہوگی لیکن اسی مقام پر مسجد ہے. مسجد جمعہ، وہاں پر مسجد تعمیر ہو گئی اور وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے سب سے پہلا جمعہ پڑھوایا تھا. خطبہ جمعے کا سب سے پہلے وہاں پہ دیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی فرضیت تو مکے میں ہو گئی تھی، لیکن مشرکین کے غلبے کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ ہو سکا. جب اللہ کے پاک پیغمبر قباء سے آگے چلے، پھر آ کر اللہ کے پاک پیغمبر نے اس حکم کو نافذ فرما دیا. سمجھ آئی مسئلے کی؟ اچھا، اب وہ جو جمعہ ہے اس کے متعلق وہ جو جمعہ ہے اس کے متعلق اللہ کے پاک اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، او لوگوں جب تمہارے کانوں میں جمعے کی اذان کی آواز پڑ جائے، جمعے کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے، فرمایا فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور لوگوں اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر، اپنے ساری مصروفیات، ایسی مصروفیات جو مسجد میں جانے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہوں، وہ ساری مصروفیات چھوڑ دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، دکانداریاں چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر والی جگہ کی طرف دوڑے چلے آؤ، دوڑتے آؤ اللہ کے ذکر والی جگہ پر. یہاں پر دو باتیں بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے. اللہ نے فرمایا فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. توجہ کرو، توجہ، بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں، توجہ. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اللہ یہاں پر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا فَسَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف دوڑو. اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ مسجدوں کی طرف دوڑو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا مسجدوں کی طرف دوڑو، فرمایا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. کیوں کہا؟ یہ کیوں فرمایا؟ دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس وقت بھی اور آج بھی مختلف علاقوں میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ بڑی مین جامع مسجد میں جا کر جمعہ ادا کرتے ہیں. شہر کے اندر ایک جگہ مختص ہوتی ہے جہاں پر عید اور جمعہ وغیرہ کے اجتماعات ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا لوگوں مسجدیں تو محلے محلے میں ہونی چاہیے، اور ہر مسجد میں جمعہ ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھو ایسی مسجد میں جاؤ جہاں پر جمعہ کی باقاعدہ نماز ادا کی جاتی ہو. ایک یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. دوسرا فرمایا لوگوں اللہ کو پتا تھا، تو جو کر بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اللہ کو پتا تھا 1400 سال بعد ایسے مولوی بھی آ جائیں گے جو مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر، قرآن اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر بزرگوں کے قول کٹورے بیان کریں گے، قصے کہانیاں بیان کریں گے، خواب اور ٹونے ٹپلے بیان کریں گے. اور قرآن جو اللہ کا ذکر ہے جس کو اللہ نے کہا ہے اِنَّا
नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और लोगों, हमने ये जिक्र नाजिल किया है, इसकी हिफाजत भी हम खुद करके दिखा देंगे दुनिया को। ये जिक्र है और अल्लाह पाक फरमाते हैं जब जुमे की आज़ान हो जाए तो फिर हर मस्जिद की तरफ नहीं दौड़ना, बल्कि उन मस्जिदों में जाओ जहां पर अल्लाह के खास जिक्र का बयान होता हो। ठीक है, जेरी मस्जिद मिली हो जी मैं सफर से बहना पे तो रास्ते तो जुम्मे का टाइम थी क्या पढ़ लिए, नहीं, पहले पता कर पढ़ाने वाला कौन है। अल्लाह कहता है जो शिर्क करे उसका अमल हबत और बर्बाद है। तो जब एक मौलवी साहब है उसका वुजू ना हो, तवज्जो करो, मौलवी साहब का वुजू ना हो, मौलवी साहब की नमाज होगी इमाम की, जब इमाम की नहीं होगी तो पिछलों की होगी। अल्लाह फरमाते हैं तवज्जो करो मेरे भाइयों, तवज्जो से, अल्लाह फरमाते हैं ए ज़ाहिरी नजासत लगी हुई है या बेवुज़गी वाला उस पर जो है बेवुज़ू है वो बंदा, उसकी वजह से ना उसकी नमाज हो रही है ना पिछलों की नमाज हो रही है, उसके अंदर ये उज़र मौजूद है बेवुज़गी वाला। फरमाया बेवुज़गी वाले उज़र की वजह से जैसे ना इमाम की होती है ना पिछलों की होती है, फरमाया याद रखो शिर्क वाले उज़र और बीमारी की वजह से ना इमाम की होगी ना पिछलों की होगी। ठीक है, जिथे आई मस्जिद पढ़ ली, तहकीक करनी चाहिए, तसल्ली कर लो। आजकल तो खैर दूर से ही पता चल जाता है कि मैं किस मस्जिद में दाखिल हो रहा हूं, पर पता लग जाता है एक किस मसलक दी मस्जिद है। अल्लाह अकबर। फरमाया लोगों, जुमा के दिन उस जगह का इंतखाब करो जहां पर अल्लाह का कुरान बयान किया जाता हो। ठीक है, अल्लाह अकबर। उसके बाद फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ओ लोगों सुन लो, काम धंधे छोड़कर जुमा के लिए ऐसी जगह पर आना जहां कुरान का बयान होता हो, नबी के सच्चे फरमान का बयान होता हो, ये अगर तुम कर लो लअल्लकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फरमाया लोगों सुन लो, इसके बदले में हम आखिरत के अंदर इतना अजर तैयार कर रखेंगे जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। दुनिया छोड़ के दीन के लिए आ जाओ। और याद रखो भाइयों, अल्लाह ने इस उम्मत पर बड़ा करम फरमाया है। यहूदियों के लिए, तवज्जो, यहूदियों के लिए अल्लाह ने फरमाया था और लोगों हफ्ते वाले दिन तुमने मछलियां नहीं पकड़नी, क्योंकि वो शिकारी लोग थे, दरिया की बाउंड्री और किनारे पे रहने वाले थे। अल्लाह ने फरमाया था और लोगों हफ्ते वाला दिन तुम्हारी इबादत का दिन है, उस दिन तुमने मछलियां नहीं पकड़नी, काम धंधा नहीं करना, इसलिए कि ये इबादत का दिन है। पूरा दिन तुम दुनिया का काम धंधा ना करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। दूसरे नंबर पे ईसाइयों से कहा ओ ईसाइयों, ओ नसारा, तुम्हारा इतवार का दिन है, तुम इतवार वाले दिन अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने उस दिन का इंतखाब जो किया था, तवज्जो कर, मैं एक बात कहने लगा हूं, तवज्जो से जरा। यहूदियों ने अपने दिन की लज रखी, ईसाइयों ने आज तक अपने दिन की लज रखी। कैसे? वो कहते हैं इतवार वाला दिन, ईसाई कहते हैं चूंकि हमारी इबादत का है इस दिन हम छुट्टी करेंगे, हमारे इदारे बंद होंगे, हमारी बाकायदा उनकी गवर्नमेंट लेवल पर छुट्टी होगी, नसारा की पूरी दुनिया पे। यहूदी कहते हैं हफ्ता हमारा इबादत का है, हम हफ्ते वाले दिन छुट्टी करेंगे। तो चाहिए तो यह था कि मुसलमान जुमे को छुट्टी करता, भाई हमारी इबादत का दिन है, लेकिन क्या करें हैं? अब आपको पता होगा जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब, उनको पता होगा हफ्ते की भी छुट्टी, इतवार की भी छुट्टी,
اور مسلمان کہلانے والا ہفتے کو بھی چھٹی کرتا ہے یہودی کی عبادت کے دن، اتوار کو بھی چھٹی کرتا ہے عیسائی کی عبادت کے دن، اپنی عبادت کے لیے جمعے کی اذان ہو جائے مسجد میں پھر بھی نہیں آتا۔ آپ کو اگر میرے ابتدائی جملے یاد ہوں تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام ہوتا ہے ظاہراً شریعت کے تابع اور ایمان ہوتا ہے عقیدہ شریعت کے تابع۔ دونوں چیزیں ہمارے اندر معدوم ہیں، خال خال نظر آتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ ہمیں ابھی بہت محنت کرنی ہے اپنے اوپر، ابھی ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ نام تو لے لیا کلمہ پڑھ کے۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، وہ آج کل تو خیر میں نے نہیں سنا، کچھ عرصہ کچھ دن پہلے تک، کچھ عرصہ مطلب مہینہ ڈیڑھ پہلے تک تو میں سنتا رہا ہوں، وہ صبح صبح جو ہے، بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹا، وہ صبح صبح اذان کے وقت شروع ہو جاتا ہے اللہ 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 اللہ، ٹھا پھا سپیکر پہ شروع کر دیا۔ اس نے سمجھا بھائی اللہ آخر نال بندہ اچھا لگا ویلا ہے، حالانکہ اور ہم نے بھی یہی سمجھا ہے بھائی زبان سے خالی کلمہ پڑھنے سے بندہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بھائیو یاد رکھو، ایک خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں ہم کہ صرف کلمے کے الفاظ ادا کر دیے، نہ اس کے تقاضوں کا پتہ، کلمہ کہتا کیا ہے، کلمہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ سارے کم اساں کافران دی نقل تے کراں تے کلمہ پڑھ کے اساں سدھے جنتیاں، ایڈی سوکھی جنت ہوندی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو او دے میدان دے اندر 70 صحابہ شہید کراون دی لوڑ کوئی نہیں۔ اتنی آسان جنتیں ہوتی تو رسول اللہ کو اپنا پیدائش کا علاقہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر اتنی آسان جنت ہوتی تو طائف کی وادی کے اندر پتھروں سے چور چور اور زخمی زخمی ہونے کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ اگر اتنی آسان جنت ہوتی تو عمر بن خطاب کو مصلی رسول پر دردناک انداز سے شہید ہونے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، عثمان کو مظلومانہ گھر کے اندر شہید ہونے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، علی المرتضیٰ کو فجر کی نماز پر جاتے ہوئے راستے میں شہید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے 11 ٹکڑے کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، حسین بن علی کو کربل کے میدان میں شہید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بھائیو سوچو ذرا، ہم اسلام سے ابھی دور ہیں، اللہ کا واسطہ ہے محنت کرو، جتنی صلاحیتیں۔ ٹائم کیا ہے جی؟ کتنے بجے بس کرنا ہے؟ پونے سے چل رہا ہے۔ اچھا بھلا ہونا جی، 15 منٹ بونس ہے میرا۔ اچھا ماشاءاللہ جی، توجہ کریں جی بھائیو، اسلام کا صرف نام لینا یہ کافی نہیں ہے، حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی کوشش تو کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک بالش ایک گٹھ میری طرف چلتا ہے نا تو میں اللہ کی رحمت اس کی طرف ایک ذراع گز اس کی طرف چل کے آتی ہے۔ جو میری طرف ایک ذراع پڑتا ہے میری رحمت اس کی طرف چل پڑتی ہے، جو میری طرف چل پڑتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ پڑتی ہے، جو اللہ کی طرف دوڑ پڑے اللہ کی رحمت اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے حرکت میں برکت ہے، محنت میں عظمت ہے۔ دنیا دا کوئی کم بغیر محنت دے نہیں آندا۔ اکو دین اسا سمجھے ہے بھئی او جیرا ماں سانو بچپن وچ کلمہ پڑھایا ہے وہی کافی ہے، تے محلے دی کہ بڈڑی عورت کول اسا قرآن ناظرہ پڑھا ہے وہی کافی ہے۔ بس ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ یہ جمعہ کا دن بڑی غنیمت ہے، بڑی غنیمت ہے۔ جو ایک دو حدیثیں سنو جی توجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ کون سی آیت؟ قرآن کی آیت کا حصہ، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ اليوم، آج کے دن، اکملت، مکمل کر دیا ہے میں اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، دینکم، دین کو جو تمہارے لیے دین بنایا ہے۔ آج وہ چیزیں دین جو بننی تھی ان کو بنا کے دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ اور سنو میرے بندو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور لوگوں سنو، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے جو دین، اس دین کا نام اسلام رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ آیت کا حصہ پڑھا، توجہ ہے آپ کی، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، توجہ۔ ایک یہودی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہودی کہنے لگا، او عبداللہ بن عباس، اگر، توجہ، اگر ہماری شریعت میں یہی آیت نازل ہوتی، یہودیوں کی شریعت میں یہ آیت نازل ہوتی، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہودی کہتا ہے تو یقین کیجئے جناب اسی دن کو ہم اتنا خوش ہوتے کہ ہم اسی دن کو اپنا عید والا دن مقرر کر لیتے۔ عید والا دن کیوں؟ کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ دین کیا ہو گیا ہے؟ ذرا بولو تو صحیح، مکمل ہو گیا۔ مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی کہ جس کو دین کہہ دیا جائے اور دین کے اندر داخل کر دی جائے، نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز دین کا حصہ تو ہے اس کو نکال دیا جائے کہ اینو میں دین نہیں منیندہ، کافر بن جائے گا اگر اللہ کے منصوص احکام کا انکار کرے گا۔ توجہ کیجئے میرے بھائیو ذرا، جو چیزیں دین بن سکتی تھی ان کو اللہ نے دین بنا دیا اور دین مکمل کر دیا۔ اب نئی کوئی چیز دین بن سکتی نہیں۔ ٹھیک ہے، سودا جی گل ہے، یہ قرآن دی گل ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 4 گھروں میں جا کر دیکھیے گا، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دین جو تھا وہ مکمل ہو گیا اور اس کے بعد کوئی نئی چیز دین نہیں بن سکتی۔ اس لیے پھر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم خوشیوں کے موقع پر جو کام ثواب سمجھ کے بعض دفعہ کرتے ہیں، بعض دفعہ ثواب اور نیکی سمجھ کے، کیا وہ دین ہے؟ اب مولوی کہتے ہیں ہاں ہے، اسے کہو جی اگر ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقہ بتا، بھائی اس کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے بھائی یہ دین ہے، تو بتا کہاں پر مذکور ہے، کہاں پر یہ موجود ہے، اور ہمیں حوالہ دے، ہم بھی کریں، ہم کیوں دین سے محروم رہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی فوتگی کا موقع آ جائے، اس مواقع پر، ان موقعوں پر کوئی ایسا کام کرنا جس کو ہم ثواب سمجھیں، باعث نجات سمجھیں، باعث نجات سمجھیں کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، تو پھر بھائیو اس کے بعد یہی سوال ہوگا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے یا کیا ہے یا صحابہ نے یہ کیا ہے؟ اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ نے بتایا ہوتا، رسول اللہ خیانت نہیں کر سکتے، جو چیزیں دین تھی انہوں نے بتا دی اور صحابہ نے عمل کر کے امت کو دکھا دی۔ سمجھ آئی؟ اس لیے ذہن میں رکھیے گا بھائیو کہ جو چیزیں دین ہیں وہ پٹ دین ہیں، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، ان کو جو بندہ ثواب سمجھ کے کرے گا الٹا وبال ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، اور لوگو ہر نیا کام جو دین کا حصہ نہیں تھا اور تم نے دین سمجھا، سن لو، ضلالتن، وہ نری گمراہی ہے، وکل ضلالہ، اور ہر گمراہی فی النار، بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا ہے اسی دین کو فالو کر لو، اسی میں ہماری نجات ہے، ہمارے مرنے پرنے خوشیاں غمیاں اسی کے تابع ہوں،
پھر دیکھو کیسی کامیابی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, جس کے اہتمام کریں گے. یار ہر چیز دیکھو, ہر چیز پوچھ کے کرنی چاہیے, تحقیق کے ساتھ کرنی چاہیے. ایسے نہیں بھائی جو جی میں آیا کر لیا کہ انہیں ویکیتا نے بھائی ڈاکٹر کو لو بندہ ونی نہیں تو جو جی میں آئی دوائی لے لی, پتہ ہی نہ ہو اس کا ایفیکٹ کیا ہے, اثر کیا ہے. ڈاکٹر سے جا کر کوئی نہ کوئی اوپینین لیں گے, ڈیسیژن لیں گے, اس کا مشورہ لیں گے آپ. اس کے بعد ڈاکٹر بتائے گا بھائی یار تیری فلاں مرض ہے, اس کا یہ علاج ہے, فلاں ٹیبلٹ ہے, فلاں کیپسول ہے, فلاں انجیکشن ہے, فلاں سیرپ ہے. پھر وہ لوگے تو اللہ انشاءاللہ شفا دے دے گا. بھائی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اپنی مرضی سے کوئی بندہ بغیر تجربے کے اس میڈیسن استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا. اسی طرح دین کو بھی وہی دین سمجھنا ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے بس. اس کے علاوہ اگر اپنی مرضی سے دین اندر داخل کرو گے یا دین کو کوئی چیز کسی کو دین کہو گے, بھائیو اللہ کی قسم ہے وہ دین نہیں ہوگا, نری ضلالت ہوگی. میرے نبی نے فرمایا وہ تباہی کا ذریعہ ہے, الٹا وبال اور مصیبت ہے. اس سے بچتے رہیں, اللہ عمل کی توفیق دے. جی توجہ فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت جب پڑھی, یہودی کہنے لگا جناب اگر یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوتی ہم اتنے خوش ہوتے کہ اس دن کو ہم عید کہتے اور ہم عید کے لیے یہ دن مقرر فرما دیتے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا او یہودی توجہ سے سن, جس دن یہ آیت نازل ہوئی, جس دن یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے پاک پیغمبر مقام میدان عرفات میں تھے, وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی. اور یاد رکھ اس دن تو کہتا ہے میں ایک عید مناتا, پر مجھ عبداللہ بن عباس سے سن ہماری دو عیدیں تھیں. کون سی عیدیں؟ فرمایا ایک نامی ذی الحجہ, نامی ذی الحجہ عرفات کا دن, ایک وہ دن تھا عید والا دن, خوشی والا دن تھا, اور دوسرا وہ دن تھا جس دن وہی دن جمعہ کا دن تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آ یہودیاں تو ایک دین کا خواہش مند ہے, ہماری اس دن دو خوشیوں کے دن ہوتے ہیں. اللہ بڑی عزت والا دن ہے جمعہ کا دن. جی توجہ سے سنیے گا, اللہ اس کی کتنی عزت ہے, اس کا کتنا مقام ہے, حدیث سنیے گا. اللہ کے پاک پیغمبر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. یہ مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا جو بندہ جمعے کے دن کے اندر یا جمعہ کی رات کے اندر فوت ہو, فرمایا لوگوں سن لو, اللہ رب العزت جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں فوت ہونے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. ہاں بڑی عزت والا دن ہے, بڑی برکت والا دن ہے. جی ایک اور حدیث سنیے گا, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں سنو, وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا الا آتاہ. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جمعہ کی فضیلت سنو. فرمایا میرے نبی نے جمعہ کے دن, وہ جو پورا دن جمعے کا ہے, اس میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جس لمحے کے اندر جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سے, اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے, رد نہیں کرتا. اللہ یا رسول اللہ اتنی بات آپ نے بتائی تو آپ ایگزیکٹ وہ لمحہ بھی بتا دیتے. سوچنے کی بات ہے نا, اتنی بات بتا دی کہ جمعے کی پورے دن میں ایک لمحہ ایسا, ایک گھڑی ایسی ہے اور گھڑی تقریباً 20 منٹ کی ہوتی ہے. تو
وہ جو ہے یا رسول اللہ آپ بتا دیتے. تو لیکن یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں بتائی. یہ بات یاد رکھو، جمعے کے متعلق بھی یہ وضاحت نہیں فرمائی. اور شب قدر، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشروں کی طاق راتیں، فرمایا لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. اللہ کے نبی کو بتایا گیا خواب کے اندر کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے کہ میں اپنے امتیوں کو جا کے بتاؤں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے. جو ہی آپ اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے تو دو مسلمان آپس میں ذرا تو میں ہو رہی تھی، ان کی اختلاف تھا دو مسلمانوں میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ادھر گئی تو اللہ رب العزت نے وہ جو لیلۃ القدر کی تعیین تھی نا، فکس ڈے، وہ اللہ نے بھلا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ تواڈے تے راضی ہوئے، میں تانوں بڑی اچھی شے دسن آندا پیاں، لیکن تواڈے اس رولے اور اختلاف دی وجہ تو اللہ مینوں بھلا دیتی ہے. اب دیکھو ذرا توجہ کرو بھائیو، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف اور لڑنا بھیڑنا کتنا خطرناک ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے دو بندے آپس میں تھوڑا سا جھگڑ رہے تھے، کتنی بڑی نعمت سے پوری امت محروم ہو گئی. جو مسلمان آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، بتاؤ وہ کتنی خیروں سے محروم ہوں گے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. یہ تو رسول اللہ نے خبر دے دی تھی کہ میں بتانے آ رہا تھا، لیکن مجھے اللہ نے تمہاری اس کی وجہ سے بھلا دیا. اس آپس میں اختلاف اور لڑنا بھیڑنا بڑا خطرناک ہے، بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے کوشش کرو، اگنور کرو، نظر انداز کرو. ہو گئی زیادتی، ہر کسی سے ہو جاتی ہے یار. آج میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو میں نے بھی کئیوں سے کی ہوگی، مجھ سے نہیں ہو سکتی. کبھی بندہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کنٹرول نہیں رہتا اپنے اوپر، بندہ کر بیٹھتا ہے زیادتی، تو دوسرا بندہ یار چل خیر ہے، یار یہ بھی انسان ہے، غلطی ہو گئی، اگنور کر لو، اس سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اچھا فرمایا، اچھا یہ دو باتیں بتائیں. ایک جمعہ کی کون سی گھڑی ہے وہ فکس ٹائم نہیں بتایا، اور دوسرا شب قدر میں شب قدر کون سی ہے وہ بھی فکس رات نہیں بتائی. مقصود کیا ہے، نہ بتانے کی وجہ کیا ہے، ریزن اور سبب وہ یہ ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول بھی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. شب قدر کی فکس رات بتائی جاتی بھی، فرض کرو 23ویں ہے، ٹھیک ہے، تو اب باقی راتوں کو کوئی جاگتا؟ بس ایک ہی رات 23ویں جاگتے، بات ہی ختم ہو جاتی. اب تو جو مسلمان عبادت کے شوقین ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا ذوق رکھتے ہیں، وہ تو پوری طاق راتیں جاگتے ہیں نا، اسی ذوق میں ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ. کیوں؟ اللہ کی منشا بھی یہی ہے، رسول اللہ کی منشا بھی یہی ہے. اسی طرح جمعے کے دن فکس ٹائم نہیں بتایا، وضاحت نہیں کی، صراحتاً نہیں فرمایا کہ فلاں ٹائم ہی فکس ہے. ایک اجمالی طور پر بتا دی. میں اگلی حدیث سناتا ہوں آپ کو. ٹائم بتانا بھائی، گھڑی خراب ہے. 40 منٹ ہو گئے. اچھا 5 منٹ ہیں میرے یہاں. تو فکس ٹائم نہیں بتایا، اجمالاً اشارہ کر دیا. لیکن ایک ساتھ اور بھی ہیں چیزیں آثار صحابہ میں سے، وہ بھی بتاتا ہوں. تو جو ہے نہیں بتایا اس لیے کہ مسلمان جمعے کے دن کوشش کر کے دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرے، کوئی بھی لمحہ ہو قبولیت کا، تاکہ ان کا بیڑا پار ہو جائے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. چلو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں جس میں تھوڑا سا اشارہ کیا گیا ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ قال سمعت ابی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابی بردہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی سے سنا، میرے ابا جی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے. کیا سنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی شان ساعت الجمعہ، رسول اللہ جمعہ کی شان اور فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ. مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا لوگوں، امام کے توجہ، امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر
نماز جمعہ کے مکمل ہونے تک کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ قبولیت کی وہی گھڑی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے علماء نے اس کے متعلق نا 35 اقوال لکھے گئے ہیں کہ فلاں ٹائم ہے، فلاں ٹائم ہے، فلاں ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس دورانیے میں کوئی ٹائم ہے. صراحتاً نہیں کہا کہ فلاں ٹائم ہی ہے، بتا دیا ابتدائے خطبہ سے لے کر نماز کے کمپلیٹ ہونے تک یہ جو ڈیوریشن عرصہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب امام خطبے کا پہلا حصہ دے کے بیٹھتا ہے، آدھا منٹ چند سیکنڈ جو بیٹھتا ہے وہ لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے خدا را اس لمحے کے اندر بغیر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے یہاں پر، بغیر ہاتھ اٹھائے کوئی نہ کوئی دل کی تمنا اللہ سے مانگ لیا کرو. ٹھیک ہے نا. اہتمام کرو گے نا انشاءاللہ، ضرور کرو اس بات کا. قبولیت کی گھڑی علماء کے قول کے مطابق. دوسرا ایک اور بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ نبی کی ازواج. ٹھیک ہے. وہ اولاد نبی ہے. حضرت علی بھی داماد ہے، داماد بیٹا ہوتا ہے. فاطمہ بھی بیٹی ہے، اولاد نبی ہے. حسنین بھی اولاد نبی ہیں. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ ہیں اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. علی المرتضیٰ رضی اللہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسنین، اور نہ حسنین کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، علی المرتضیٰ اور فاطمہ اور اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کا معمول کیا تھا کہ وہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اور غروب کے قریب ترین جو لمحات ہیں، آخری 20-25 منٹ، اس وقت وہ خوب دعا کا اہتمام کرتے بھی تھے، کرواتے بھی تھے. مظاہر حق مشکاۃ شریف کی شرح میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. میں چشم دید اس بات کو میں اپنی آنکھوں سے مدینہ شریف کے لوگوں کو الحمدللہ دیکھ کے آیا ہوں. میری بات آپ اس کو یعنی بڑی سیریس لیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں. میرا دوست تھا، وہ کافی دفعہ جا چکا ہے الحمدللہ، تو اس نے مجھے کہا یار عزیر شاہ میں تمہیں نا ایک بات دکھلاؤں. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یار آج عصر کے بعد نا تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، کیونکہ وہاں پہ عصر اور مغرب کا کافی سارا وقت ہوتا ہے. وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، مثل اول کے فوراً بعد. تو اس نے کہا جی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم جو ہے کمرے سے نکلے اور مسجد نبوی شریف میں گئے، تقریباً 20-25 منٹ رہتے تھے. اس نے مجھے کہا آس پاس نظر دوڑاؤ، آپ کو بہت سارے بندے بیٹھے ہوئے دعا مانگتے نظر آئیں گے، اور یہ دیکھنا کافی ٹائم بیٹھے رہیں گے، غروب تک بیٹھے رہیں گے. حقیقت ہے میں نے ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا. ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرات اہل مدینہ جو ہیں، وہ حضرات ابھی تک اس عصر صحابہ یعنی صحابہ کے طریقے پر آج تک عمل کرتے ہیں، اور آج بھی وہ بیٹھتے ہیں غروب سے چند منٹ پہلے 15-20 منٹ پہلے بیٹھ کے خوب دعا کرتے ہیں، اور ان کے مطابق یہی قبولیت کا وقت ہے. یہ کیوں میں نے کوئی معلومات میں اضافہ کر دیا آپ کا؟ اس لیے نہیں بتایا کہ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں خدا را ٹائم گزر رہا ہے. ہر جمعہ ہمارا گزر جاتا ہے دنیاوی مشاغل و مصروفیات میں. ذرا خدا کا واسطہ ہے 15 منٹ 10 یار 5 منٹ ہی نکال لو، 5 منٹ ہی نکال لو، اور گھر جائے نماز پہ بیٹھ جاؤ، چرپائی پہ بیٹھ جاؤ، بیڈ پہ بیٹھ جاؤ، نیچے کارپیٹ ہے اس پہ بیٹھ جاؤ، جس پہ بیٹھنا ہے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے 2-4 منٹ مانگ لو. قبولیت کا وقت ہے، اپنے لیے مانگنا ہے نا، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جمعہ ہے بڑی. وہ آپ کو اگر یاد ہو تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جب آیت پڑھی تو یہودی نے کہا تھا یہ ہمارے دین میں اگر یہ آیت اترتی تو ہم اس دین کو عید مناتے. اس دن کو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تم تو ایک عید مناتے، ہماری 2 عیدیں جمع ہو گئی تھیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی. ایک تو یوم عرفہ تھا، دوسرا جمعہ کا دن تھا. ہم جمعہ کو بھی عید کی طرح کی اہمیت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں. اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں. ٹائم ہو گیا 45 منٹ، بس کرانچہ. اچھا چلو، بہرحال حدیثیں کافی ساری ہیں میرے پاس، ٹائم شارٹ ہے، مختصر. انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے تو باقی باتیں بعد میں. اللہ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.